کیا پرائم منسٹر نریندر مودی ایران، اسرائیل اور امریکہ کے بیچ اس وقت جو چھڑی ہوئی جنگ ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا بھارت اس جنگ کو رکوا سکتا ہے؟ یہ وہ بڑے سوالات ہیں جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ایرانی سفیر ہیں اور یہ کیا بیان دے رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت ایران کا دوست ہے، اور اس سے بھی اگلی جو انہوں نے بات کی ہے اس کی وجہ سے تو دل اتنا شدید دکھا ہے، کیونکہ ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ جو ہمارے مقاصد ہیں وہی مقاصد جو ہیں وہ بھارت کے بھی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ پچھلے 50 سال میں جب بھی بیمار ہوئے ہیں ان عربی حکیموں کے پاس گئے ہیں۔ آج عربی حکیم تو سر آپ بیماری میں کیا کریں گے؟ پھر دکانیں بند ہیں۔ دیکھیں، جنگیں جو لڑی جاتی ہیں آپ نے تو لڑنی ہے عوام کی سپورٹ سے، عوام کی سپورٹ سے جنگیں لڑنی ہیں، اور اگر عوام کی سپورٹ ہی کوئی نہیں ہے، عوام کہتی ہے پاکستان ایران پہ حملہ نہ کرے، عوام کہتی ہے فار ایگزامپل کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں سعودی عرب کے ساتھ اتنا نہیں جانا چاہیے کہ ہم ایران اپنے دوسرے مسلمان ملک سے لڑ پڑیں۔ کوئی آگے بڑھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل اس جنگ میں گھس کے اس حد تک دھنس گئے ہیں کہ اب ان کے لیے نکلنا نمسکار دوستو، اس وقت دنیا کی نظریں ٹکی ہوئے مڈل ایسٹ پر، جہاں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ تناؤ اپنی چرم پر ہے۔ ہر دن حالات اور بگڑتے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کا ایک ہی سوال ہے، کیا اس جنگ کو کوئی روک سکتا ہے؟ اور یہیں پر انٹری ہوتی ہے اپنے پیارے بھارت کی۔ تو دوستو، بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کے رشتے ایران سے بھی اچھے ہیں، امریکہ سے بھی مضبوط ہے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی بھارت کی گہری دوستی ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے کئی دیشوں نے بھارت سے اپیل کی ہے کہ بھارت آگے آئے اور اس یدھ کو روکنے میں بھومکا نبھائے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، الیگزینڈر اسٹبس جو کہ فن لینڈ کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے جیسے بڑے ویشوک نیتا نے بھی کہا ہے کہ بھارت کو اس معاملے میں مدھیستھتا کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے، کیا بھارت یہ سچ میں کرے گا؟ تو جواب ہے، سمبھاونا ہے اور کافی مضبوط ہے، کیونکہ دوستو بھارت کی پہچان آج صرف ایک دیش کی نہیں بلکہ ایک وشوسنیہ، سنتولت اور شانتی پریہ طاقت کی بن چکی ہے۔ بھارت نہ کبھی ایک پکش میں کھڑا ہوا ہے اور نہ ہی کسی کے خلاف، بلکہ بھارت ہمیشہ سے شانتی اور سواد کی بات کرتا آیا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج دنیا بھارت کو ایک بھروسے مند مدھیستھ یعنی میڈیٹر کے روپ میں دیکھ رہی ہے۔ تو دوستو، یہ وہی بھارت ہے جسے کبھی وکاسشیل دیش کہا جاتا تھا، لیکن آج وہی بھارت دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے بیچ شانتی کی امید بن کر ابھر رہا ہے۔ اگر بھارت اس جنگ کو رکوانے میں سفل ہوتا ہے تو یہ صرف ایک کورٹنیتک جیت نہیں ہوگی، بلکہ یہ ثابت کر دے گا کہ بھارت اب صرف ایک دیش نہیں بلکہ ایک ویشوک شکتی یعنی گلوبل پاور بن چکا ہے، اور شاید یہی وہ قدم ہوگا جو بھارت کو وشو گرو بننے کی راہ پر اور آگے لے جائے گا۔ دھنیواد دوستو۔ اہم بات کہی فن لینڈ کے پریزیڈنٹ الیگزینڈر اسٹب نے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس جنگ کو رکوا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے، سیز فائر ہونا چاہیے، اور انڈیا اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ انڈیا کے ایران کے ساتھ بھی ٹرمز ہیں اور انڈیا کے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ بھی ٹرمز ہیں۔ اب کیا انڈیا اس جنگ کو رکوانے میں واقعی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا کرنا چاہے گا؟ آف کورس انڈیا کرنا چاہے گا۔ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی طرف سے ایک امپورٹنٹ ٹویٹ بھی آئی تھی کچھ دن پہلے، اور جے شنکر جی بھارت کے فارن منسٹر جو ہیں وہ اس وقت ایرانیوں کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ گلف اسٹیٹ کے دیشوں کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی تک، اگر میں کہوں 19 مارچ تک، اس جنگ کے معاملے میں بھارت کا نام نہیں لیا، ورنہ تو وہ ہر روز پاکستان اور بھارت کے بیچ صلح کرانے کی بات کیا کرتے تھے۔ اب وہ خود ڈھونڈ رہے ہیں شاید کسی ایسے سٹیک ہولڈر کو جو ایران کو روک سکے، اور اسٹریٹ آف ہرموز پہ جو اس وقت ناکے لگے ہوئے ان کو روک سکے۔
सिचुएशन बहुत गंभीर है। अच्छा, दुनिया में ये समझा जा रहा है कि जो कुछ इस वक्त इस जंग के महाज पे हो रहा है वो सारे का सारा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ऑर्केस्ट्रेट किया है। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का किरदार जरूर है, उनके डिसीजन जरूर है, मगर ऑफ कोर्स वो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिका के पेंटागन, अमेरिका के CIA के प्लान ABCDE सारे हैं। और इसी सिलसिला में अब जब हम रोज उठते हैं और सुनते हैं कि उसने इतने मिसाइल गिरा दिए, यानी ईरान ने GCC के देशों पे ईरान ने इतने मिसाइल गिरा दिए इजराइल पे, और इजराइल ने हमले कर दिए ईरान के अंदर इतने और इतने हमले कर दिए अमेरिका ने, डेली की बेसिस पे खबरें आती हैं। और जो जिसके सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि वो देश छा गया, इजराइल छा गया, अमेरिका छा गया, ईरान छा गया, और इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट तो ऑलरेडी ईरान की विक्ट्री करार दे चुके हैं। लेकिन रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईरान का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरी तरह से उनकी तबाही चल रही है, और ईरान अब इस जंग से निकलना चाहता है। उनके फॉरेन मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरा नंबर तो अमेरिकियों के पास है, मुझे वो डायल कर लें तो बात चल सकती है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने जो कहा कि बात यह है कि इसमें सीज फायर होना चाहिए। अब यूरोप के हवाले से लेफ्टिस्ट बार बार हर जगह पुकार रहे हैं कि देखिए पूरा यूरोप साथ छोड़ गया अमेरिका का। भाई यूरोप ने अमेरिका का साथ नहीं छोड़ा, यूरोप अफोर्ड ही नहीं करता जंग में आना, इसलिए कि यूरोप अमेरिका की बुनियाद पर ही लड़ा करता है। अब आप देखें कि सऊदीज जो हैं वो समझ रहे हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान को कुछ ना कुछ इनके साथ हमने वो राब्ते भी रखने हैं, चीज़ें भी करनी है, पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, हम सऊदी अरब के क्यों करीब है? क्या हमने ईरान के लिए ये दिफाई एग्रीमेंट किया? ये सवाल है। बट वी डोंट सी कि देयर इज एन सऊदी ईरान वॉर जो होगी। हम इसको सिर्फ इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मेरी असेसमेंट ये है कि कल को अगर इजराइल के खिलाफ, लेकिन अमेरिकन विल नेवर वांट दैट द सऊदीज टू फाइट विद इजराइल। समझ रहे हैं बात? तो ये चीज है। सो ये जो अभी रियाद से ये स्टेटमेंट आई है, तो हम उस खित्ते का हिस्सा बन चुके हैं। वी आर एक्चुअली पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तान ने इससे बचना कैसे है? इस वक्त पाकिस्तान की जो लीडरशिप की सारी कोशिशें वो यही हैं कि जंग फैले ना, कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि एस्केलेशन ना हो, गल्फ की स्टेबिलिटी ना हो, डिटेरेंस जो है वो पॉलिटिकली दी जाए, डिटेरेंस पॉलिटिकल दी जाए। लेकिन क्या सऊदीज पॉलिटिकल डिटेरेंस देना चाहते हैं? क्या सऊदीज पॉलिटिकल डिटेरेंस देना चाहते हैं या सऊदीज कुछ और चाहते हैं? ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है। यू कैन नॉट इग्नोर दिस। सो ये जो पाकिस्तान का टेस्ट है ना, वो बड़ा क्लियर है कि कैन पाकिस्तान गेट इनटू समवन एल्स वॉर? हम किसी और जंग में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अब देखें, जंगें जो लड़ी जाती हैं, आपने तो लड़नी है अवाम की सपोर्ट से। अवाम की सपोर्ट से जंगें लड़नी है। और अगर अवाम की सपोर्ट ही कोई नहीं है, अवाम कहती है पाकिस्तान ईरान पे हमला ना करे, अवाम कहती है फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन हमें सऊदी अरब के साथ इतना नहीं जाना चाहिए कि हम ईरान अपने दूसरे